السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس الا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو معاشرے کے اندر ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، یہ انسان ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس زندگی کے اندر خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس مقرر کردہ ذمہ داری کو نہیں نبھاتا تو وہ انسان اتنا دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے کہ پھر واپس پلٹنے کے لیے اس کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے ایک ایسا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا ذمہ داریوں کے بارے میں کہ اسی سیرت طیبہ کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ایک ایک مرحلے میں کیا ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کی نشست میں جو موضوع ہے وہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے گزشتہ ملاقات میں اس بات کو جانا کہ جی اس کا سب سے پہلے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، پھر اس کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ آج جس مرحلے کا ذکر ہے وہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں آج سائنس بہت زور لگاتی، آج میڈیا بہت زور لگا رہا ہے اس کام کے کرنے پر، اور آج اربوں روپیہ اشتہارات پہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ کام کرنے پر جو خالق نے قرآن مجید میں سمجھایا تھا، اور میں صرف مسلمان نہیں کہوں گا بلکہ انسان نے اس کام کو چھوڑ دیا، نہ ہونے کے برابر رہ گیا، اور وہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو خود دودھ پلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آیات نازل فرمائی ہیں، سورۃ البقرہ کے اندر اس بارے میں آیات ہیں۔ آج جس پر سائنس اتنا زور لگا رہی ہے اس لیے کہ اب سائنس نے آ کر یہ سمجھایا کہ بہترین غذا اور صرف یہی ایک غذا ہے اس آنے والے انسان کے لیے۔ اور جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو اس نے معلوم کیا کہ آج بے شمار بیماریاں جو بچوں کو بعد میں 4, 5, 6 سال کی عمر میں ہوتی ہیں، 10, 12 سال کی عمر میں ہوتی ہیں، نوجوان ہو کر جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے ذمہ داری ماں پر رکھی تھی اس نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ایک خاتون پر جو ذمہ داری رکھی تھی وہ ذمہ داری اس نے پوری نہیں کی، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مرد پر بھی کچھ ذمہ داریاں رکھی۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بتائیں۔ دیکھیے گا وہ خالق ہے،
اللہ نے صرف کوئی معاشرے میں صرف رہنے کے اصول نہیں بتا دیے، جیسے کہ عام کوئی مفکر ہوتا ہے، فلسفی ہوتا ہے، وہ جناب اپنے خیالات عالیہ کو بیان کرتا ہے، اپنے تجربوں کو بیان کرتا ہے، اور پھر وہ ایک معاشرتی اصول ہمیں دیتا ہے۔ یہ تو خالق ہے، اللہ تو خالق ہے، اس نے اس بچے کو بھی پیدا کیا ہے، اس ماں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس باپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان اس ذمہ داری کو کیسے پورا کرے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات دیے۔ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ اب یہاں قرآن مجید کی 2 آیتیں الگ الگ موجود ہیں۔ ایک آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ اس میں 30 مہینوں کا ذکر ہے، وہ 30 مہینے 2.5 سال بنتے ہیں، اور اس آیت کے اندر سورہ بقرہ کے اندر 2 سال ہیں، اس لیے 2 سال پر تو تمام فقہا متفق ہیں، کم از کم 2 سال۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ان لوگوں کے لیے، ان ماں باپ کے لیے جو کہ رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس مرد کا یہ بچہ ہے یعنی باپ، اس کے ذمے ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا یہ بچہ ہے اس کے ذمے لازم ہے رزقهن، اس خاتون کا کھانا پینا، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور اس کا لباس۔ ویسے شوہر کے ذمے تو ہے ہی کھانا پینا، لباس، رہائش۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا، معلوم ہوا اب ذمہ داریاں کچھ اور بڑھ گئی ہیں، اب ذمہ داریاں باپ کی بھی اور بڑھ گئی ہیں۔ آج باپ بھی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے، بچوں کے اس دنیا میں آنے کے بعد باپ جو ہے وہ اپنے آپ کو گھر سے الغرض کر لیتا ہے، بالکل نوجوان بہت مصروف ہے، بس یہ ساری ذمہ داری باپ پوری کرے، بھگتے اس کو ساری کو، اس کا خیال رکھنا، اس کے رزق کا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ اب اس کھانے پینے کے اندر اس کے ادویات بھی آ جائیں گے، اس کا علاج معالجہ بھی آ جائے گا، اس کا لباس بھی آ جائے گا، اس کا رہنا سہنا بھی آ جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ اس سے بے تحاشا ڈیمانڈ کی جائے، الٹی سیدھی باتیں کی جائیں جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس مرحلے میں کچھ مسائل آ گئے ہیں، اور وہ مسائل اس قسم کے ہیں کہ اگر اولاد کی پیدائش کا موقع ہو تو ایسی صورت میں ساری ذمہ داری لڑکے والوں پر ڈال دی جاتی ہے کہ یہ لڑکی والے اس کو پورا کریں، لہذا سارے اخراجات وہاں سپرد ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ یہ ماں اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، زیادہ تعاون کر سکتی ہے، لیکن اخراجات کے حوالے سے اور تمام حوالوں سے، تمام ذمہ داریوں سے آج معاشرے کے اندر نوجوان ایک طرف ہو جاتا ہے اور سارا لڑکی والوں کے خاندان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے بوجھ۔ اس وقت میں ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے احکامات، باریک باریک احکامات عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کہ ہر شخص کسی دوسرے کو اتنا پابند نہ بنائے مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنی وسعتیں ہوں، زیادہ مطالبے بھی نہ رکھے جائیں۔ لا تضار والدۃ لولدها ولا مولود له بولدہ،
نہ ماں کو نقصان پہنچنے پائے بچے کی وجہ سے اور نہ بچے کے باپ کو نقصان پہنچنے پائے ان معاملات کی وجہ سے. دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. دیکھنا چاہیے کہ اس وقت حالات کیسے ہیں، مزاج کیسا ہے، اس کے مطابق انسان قدم اٹھائے. بعض نوجوان اس معاملے میں بھی خشک مزاجی میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے نہیں بس ہم اپنی مرضی سے جو جی چاہیں گے اس موقع پر کریں گے، لڑکی والوں کا کوئی تعلق نہیں. یہ مزاج بھی غلط، یہ بھی مزاج غلط. اور یہ مزاج کے بالکل مکمل لڑکی والوں پہ چھوڑ دیا جائے سارے اخراجات کا مسئلہ، یہ بھی غلط. اس کو حکمت عملی سے حل کیا جائے، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچنے دیا جائے ان حالات میں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس ماحول کے اندر ایک یہ خصوصیت بھی تھی کہ اس وقت انائیں ہوتی تھیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مرضعہ، دودھ پلانے والی کوئی اور خاتون ماں کے علاوہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت وہاں کا رواج تھا، مکے کا بھی، عرب کا، کہ دوسری صحت مند خواتین جو ہیں وہ بچے کو غذا فراہم کرتی تھی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کے حالات سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ مختلف خواتین اس وقت میں جتنے بھی بچے دنیا میں آئے تو مالدار لوگوں کے گھرانوں سے وہ خواتین بچے لے گئیں ان کی رضاعت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے. جناب حلیمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آتی ہیں تو اس وقت گھر میں اتنے حالات مالی طور پر اچھے نہیں تھے، والد کا انتقال ہو چکا تھا. چنانچہ جناب حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور پھر یہ خود حضرت حلیمہ کے ہاں بھی حالات بہت سخت تھے. خود حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ بہت حالات، مالی حالات بہت سخت حالات تھے. اونٹ اور بکری تک کو کھلانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی کمزور سے تھی. جناب حلیمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بچپن میں، نبوت تو ظاہر ہے 40 سال کی عمر میں ملی، جب وہ بچپن میں آئے جناب حلیمہ کے ہاں تو جناب حلیمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ساتھ تمام اونٹ جو تھے وہ بھی صحت مند ہو گئے اور تمام گھر کی بکریاں جو تھی وہ سب بہت صحت مند ہو گئی. اور پھر اس کے بعد وہ جو حالات بتاتی ہیں ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ عام بچے نہیں. یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود بتایا کہ گزشتہ انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو آ کر پہلے سے بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بارے میں. یہاں تک کہ جب آپ سورہ صف کی وہ آیت تلاوت فرماتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارتیں دی ہیں اپنی قوم کو، اللہ تعالیٰ نے بتائیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم انی رسول اللہ علیکم، ایک پیغام تو یہ ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. دوسرا پیغام یہ ہے کہ وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ،
یہ جو تمہارے سامنے تورات موجود ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ انجیل سے پہلے تورات نازل ہو چکی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، تو یہ تورات جو تمہارے سامنے موجود ہے یہ میں تصدیق کرتا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ 2 پیغام ہو گئے۔ تیسرا پیغام یہ تھا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کی خوشخبری دینے آیا ہوں جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے دادا نے رکھا تھا، اور احمد نام کے بارے میں سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ نام بتایا تھا کہ جب اولاد ہو تو اس کا نام یہ رکھنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ہدایت، چنانچہ بچے کا نام احمد رکھا انہوں نے۔ آپ حضرات کو معلوم کہ اگر عیسوی سال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی کو تشریف لائے اپریل کے مہینے میں۔ اس وقت یہ ہجری کیلنڈر تو ہوتا نہیں تھا، ہجری کیلنڈر تو بعد میں شروع ہوا ہے جو ہمارے ہاں آج کل ہجری ہے، لیکن یہ جو آپ کا 2016 ہے یہ عیسوی ہے۔ اس 2016 کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی کو آئے تھے، آج 2016 ہے۔ اس وقت اور بھی کیلنڈر چلتے تھے، اگر آپ اس وقت کے کیلنڈروں کا مطالعہ فرمانا چاہیں تو اس وقت 12 کیلنڈر چلتے تھے، ہمارے ہاں تو ابھی 2 ہی چلتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی، اس وقت 12 کیلنڈر چلتے تھے۔ اور ایک مشہور سیرت کی کتاب ہے رحمت للعالمین، سیرت طیبہ کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں، اب وہ 1 جلد میں بھی مل جاتی ہے۔ اس کے لکھنے والے قاضی سید سلمان منصور پوری ہیں، بہت مستند کتاب۔ انہوں نے بڑی تحقیق کر کے ریسرچ کر کے انہوں نے وہ ایک صفحے پر 12 کے 12 کیلنڈروں کے اعتبار سے تاریخ نکال کر بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا تھی۔ اس میں پھر انہوں نے وہ اختلاف بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ 8 تاریخ ہے، 8 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ہے یا 12 ربیع الاول ہے۔ وصال کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو، لیکن پیدائش کے بارے میں روایات میں اختلاف، وہ انہوں نے اس وقت کے کیلنڈر نکال کر سامنے رکھے۔ لیکن جس بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں 570 عیسوی میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ کیلنڈر شروع ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ عیسوی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کم از کم 570 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب قاضی سید سلمان منصور پوری رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں سیرت طیبہ کی کتاب میں، یہ ایک ایسے سیرت نگار ہیں کہ جنہوں نے تورات، زبور، انجیل جو موجودہ ہے اور تمام دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی کتابوں پر ان کو بڑا عبور ہے، چنانچہ دوسری آسمانی کتابوں کا مقابلہ کرتے ہوئے قرآن حکیم کے واقعات اور سب کو لیتے ہوئے سیرت پر جو کتاب لکھی گئی وہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں باقی مذاہب کے بارے میں بھی اور باقی انبیاء کے زندگیوں کے بارے میں بھی مطالعہ وہاں پیش کیا گیا۔ وہ یہ لکھتے ہیں یہ بات کہ آپ نے ابھی بات سنی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اب قاضی سید سلمان منصور پوری نے وہاں لکھا کہ ہم پوری تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو 570 سال گزر گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نام بھی بتا دیا تھا آخری نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انہوں نے ایک عجیب بات، بہت بڑا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا 570 سال میں کسی نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، حالانکہ اپنی قوم کو بتا چکے تھے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے سے دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جس طرح کروائی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ اصول ہیں، وہ رہنما اصول ہیں۔ بعض حضرات ایک مسئلے میں الجھتے ہیں، ان کی الجھن ابھی دور ہو جائے تو بہت اچھا، کیونکہ یہ مستقل آئندہ بھی یہ موضوعات ابھی آ رہے ہیں۔ وہ الجھن یہ ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر کے بعد، تو 40 سال سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ مولانا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اسلام کے اصول ہیں؟ دین اسلام کے اصول تو شروع ہوں گے نبوت ملنے کے بعد، بعد از نبوت، بعثت کے بعد۔ یہ ایک الجھن ہے، سیرت پڑھتے ہوئے، سیرت کی کتابیں پڑھتے ہوئے بعض حضرات یہاں پہنچ کر الجھتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 40 سالہ نبوت کی عمر سے پہلے جو زندگی گزری، اس زندگی کو کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اصول بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا، جس کو بعض حضرات فوراً یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس کا جواب غور سے سننے والا ہے، دیکھنا ہوگا کیا اس حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از نبوت برقرار رکھا یا ختم کر دیا۔ اگر بعد از نبوت برقرار رکھا تو وہ ابھی بھی باقی ہے، وہ ابھی بھی باقی ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بات کو جو نبوت سے پہلے کی جاتی تھی اس کو ختم کر دیا تو اب بھی وہ ختم ہے، اب بھی وہ کینسل ہے۔ نبوت ملنے کے بعد جس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کینسل کیا وہ کینسل ہو گئی، جس کو باقی رکھا وہ آج بھی باقی ہے۔ اس کی مثالیں عرض کروں گا، کینسل کرنے کی مثالیں بھی عرض کروں گا اور باقی رکھنے کی مثالیں بھی عرض کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا عقیقہ بھی کیا گیا۔ یہ عقیقہ یہ دین ابراہیمی کے اندر بھی موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے عقیقہ۔ دین موسوی کے اندر یہودیوں میں بھی عقیقہ موجود تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ عقیقے کا طریقہ موجود تھا۔ نبوت ملنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کو باقی رکھا۔ یہ عقیقہ صرف اسلام میں نہیں ہے، کوئی اسلام میں حکم نہیں نازل ہوا الگ سے، یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، پہلے مذاہب کے اندر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ جس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ملاقاتوں میں تفصیل عرض کر سکوں گا، ابھی فی الحال صرف وہ خاص موضوع ہے، اس کو پورا کرنا مقصود ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا اور آپ مدینے میں پہنچے تو وہاں یہودی بچے کی پیدائش پر لڑکا ہوتا تو عقیقہ کرتے تھے، لڑکی ہوتی تو عقیقہ نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی الگ موضوع ہے جو آئندہ آنے والا انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، کچھ لڑکا ہوتا ہے تو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، لڑکی ہوتی تو مٹھائی تقسیم نہیں کرتے۔ مسلمان معاشرے میں کچھ ہے صحیح دلوں میں، جس کو واضح کرنا آئندہ ملاقاتوں میں بہت ضروری ہے۔ آج نوجوان نسل کی تربیت کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ ایک بچی کو برکت والے قرار دیا جاتا ہے، ایک بچی ہو جائے، دوسری بیٹی ہو جائے تو کہتے ہیں اچھا اللہ نیک اور نرینہ اولاد بھی دے گا،
تیسری بچی ہو جائے تو طلاق. یہ عورت پیدا کرتی ہے، بچیاں پیدا کرتی، بیٹیاں دیتی. یہ ایک الگ بات ہے، الگ موضوع ہے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بعثت کے بعد دیکھا کہ یہود 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں، اور عقیقہ کر کے وہ جو جانور کا خون ہے وہ بچے کے سر پر لگاتے ہیں بال منڈوانے کے بعد. 7ویں دن بال منڈواتے تھے اور وہ خون عقیقے کا، جانور کا، وہ بچے کے سر پہ لیپ کر دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کے سر کے بالوں کو کٹوانے کو تو باقی رکھا، عقیقے کو باقی رکھا، اور یہ جو بچے کے سر پہ خون لگا دیتے تھے عقیقے کے جانور کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ یہ تو گندا خون ہے، یہ تو ناپاک خون ہوتا ہے. جانور کو جب ذبح کیا جائے یہ حرام اور ناپاک خون ہوتا ہے، یہ بچے کے سر پر نہ لگایا جائے بلکہ زعفران گھول کر لگایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی پیدائش پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا. مشکات شریف میں احادیث موجود ہیں اس بارے میں جو الفاظ کہنے لگا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر بھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر بھی، دونوں کی پیدائش پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سکھایا کہ 7ویں دن بچے کے. اب دیکھیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے جو ہدایات دی ہیں، یہ نبوت ملنے کے بعد، یہ نبوت ملنے کے بعد. اس لیے میں نے فوراً عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کا عقیقہ کیا گیا، اس طرح نام رکھا گیا، فلاں کیا گیا، تو فوراً بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو نبوت سے پہلے کی باتیں تھی، نبوت کے بعد کی بات کریں. دین تو نبوت کے بعد آیا ہے. تو اس کا جواب عرض کر رہا ہوں. جی ہاں بالکل ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ کیا نبوت ملنے کے بعد. عقیقہ کیا، سر کے بال بھی منڈوائے، لیکن وہ خون ملنا بند کروا دیا، کہا یہ گندا خون ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اور تم زعفران گھول کے ملو. یہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں کہا. اور ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی سکھایا کہ یہ جو بچے کے بال اترے ہیں، ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں، ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں. ممکن ہے کہ یہاں نوجوان ساتھی ایسے بیٹھے ہوں، فوراً وہ سوچیں گے کہ جی جناب یہ تو اور خرچہ آ گیا، اتنا لمبا خرچہ آ گیا. چاندی خیرات کریں بالوں کے وزن کے برابر. اور جب آپ حقیقت میں عمل کرنے کی طرف جائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک بچے کے، نوزائیدہ بچے بچی کے بال زیادہ سے زیادہ بھی گھنے ہوں تو وہ 8 گرام سے زیادہ نہیں ہوتے، 10 گرام بھی نہیں بنتے. نوزائیدہ بچے کے بال کو لیا جائے، ایک ٹیشو پیپر میں رکھیں، کسی سنار سے تلوا کے دیکھ لیں، کیونکہ ان کے پاس باریک باریک ترازو ہوتے ہیں، 8-10 گرام نہیں بنتا. اور 10 گرام چاندی کی آج کل جو قیمت ہے وہ 640 روپے ہے، 640 روپے. اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر اگر چاندی خیرات کریں گے تو 500 روپے کی بنے گی. اتنے کا تو 1 کلو کا ڈبہ مٹھائی کا آتا ہے. کتنا خرچ تو ویسے ہم لوگ کر لیتے ہیں، لیکن ایک سنت پر عمل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، سنت غیر مؤکدہ. تو آج کی نشست میں نے جو باتیں عرض کی وہ یہ کہ جب یہ بچہ آیا تو ابھی اس پر تو ذمہ داریاں نہیں ہیں، ہم ماں باپ پر ذمہ داریاں ہیں کچھ. ایک تو یہ کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماں خود دودھ پلائے اپنے بچے کو. سائنس کتنا کچھ کہہ رہی ہے آج کل، ڈاکٹر کتنا کچھ کہہ رہے ہیں. نمبر 2 کہ جب 7واں دن ہو جائے تو اس بچے کی اچھا سا نام رکھا جائے. 7ویں دن سے پہلے بچے کا اچھا سا نام رکھا جائے، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی. پھر اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں 7ویں دن، اور سر کے بال منڈوانے کے بعد زعفران گھول کر اس کے سر پہ لگا دیا جائے. اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دی جائے، اور 7ویں دن عقیقہ کر لیا جائے، جس کے تفصیلی مسائل آئندہ ملاقات میں. اللہ رب العزت ہمیں، جب انسان ہمارے گھروں میں
بچے یا بچی کی صورت میں آئیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام نے جو ذمہ داریاں ہمیں سکھائی ہیں اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔